پہلے بھی عرض کیا گیا کہ نبوت کے ابتدائی 3 سال خفیہ تبلیغ کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے، اعتماد کے لوگوں سے بات کرتے تھے، خاص رشتہ دار یا دوست احباب سے بات کی جاتی تھی، ان کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، اور جو دین قبول کر لیتا تھا یا قبول نہیں کرتا تھا تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس بات کو راز میں رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی 3 سال اس طرح گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خاندان والوں کو دعوت پر مدعو فرمایا، ان کے لیے ایک دمبہ ذبح کیا اور سارے لوگوں کو بلایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ جمع ہوئے، جن کی تعداد قریب 40-42 تھی، خاندان کے بڑے بڑے لوگ 40-42 کی تعداد میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات کرنا چاہی، لیکن ابو لہب کی ہرزہ سرائی، ابو لہب کی بک بک اور ابو لہب کی ادھر ادھر کی بے موقع گفتگو اور لغویات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر سکے۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا کہ میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو عرب اور عجم پر تمہاری بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ دعوت دی۔ ابو لہب یہ بات سن کر کہنے لگا کہ جب تک یہ میمنہ، وہ 6 مہینے کا بکری کا ایک بچہ قریب سے گزر رہا تھا، تو کہا کہ جب تک یہ ایمان نہ لے آئے تو میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میمنے کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا کی اور وہ میمنہ کلمہ پڑھنے لگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے شہادت دی اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے رسول برحق ہونے کی۔ تو یہ سن کر ابو لہب کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہنے لگا تبا لک، وہ میمنے سے کہنے لگا تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو وہ کہنے لگا کہ تبا لک، کہ تو ہی برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے میمنے کو زبان عطا فرمائی اور وہ کہنے لگا کہ تو ہی برباد ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور الگ الگ قبائل کو آواز دے کر صفا کے دامن میں جمع فرمایا اور فرمایا انا النذیر العریان۔ عرب میں ایک رواج تھا، جب کوئی خطرہ ہوتا تھا تو آدمی اپنے کپڑے اتار کے ہوا میں لہراتا اور لوگوں کو بلاتا اور کہتا کہ میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس جاہلیت کے دستور کے مطابق کپڑے تو نہیں اتارے کہ آپ رسول تھے، پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو حیا تھی، اور یہ کام چونکہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا، وہ تو جاہلیت کی ایک رسم چلی آ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے الفاظ وہی استعمال کیے لیکن وہ طریقہ استعمال نہیں کیا۔ لوگ جمع ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک قبائل کا نام لے لے کر کہ کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اللہ کی طرف سے رسول پیغمبر بن کر آیا ہوں اور یہ کلمہ لے کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ایک عذاب، ایک ہلاکت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور بہت بڑے
بہت بڑی ہلاکت میں اور بہت بڑی ناکامی میں پڑ جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر اچھالے، پتھر پھینکے اور کہنے لگا تباً لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ من ذالک، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل فرمائی اور اس میں پیش گوئی فرمائی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ان قریب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ کنایا ہے بربادی سے کہ یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ اس کا مال، نہ اس کی جائیداد، نہ اس کی آل اولاد، نہ اس کا کنبہ برادری، کوئی چیز، اس کا نام، اس کا منصب، اس کا مقام، کوئی چیز اس کے کام نہیں ہے۔ اور بالآخر ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے بغل میں ایک گلٹی نکالی، اور اس کی وجہ سے وہ جس طرح طاعون ہوتا ہے اس طرح کی کوئی گلٹی نکلی، اور کینسر کی گلٹی، اور اس کی وہ نظر ہوا اور ایسے ہلاک اور برباد ہوا کہ جسم میں بدبو ہو گئی، اور بیٹوں نے خود دفنانے سے بھی پرہیز کیا، کرائے کے حبشی غلام خریدے اور ان کو یہ خدمت دی۔ انہوں نے لاٹھیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے، اور اس کی بیوی جو ہر کام میں، ہر جرم میں اس کی شریک تھی، جمیل، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہلاک کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آ رہی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہ گٹھا پیچھے سے کھینچا، رسی گردن کے نیچے سے گزاری ہوئی تھی، وہیں پر اس کو پھانسی کا پھندا لگا اور ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح اس کے بیٹے بھی ہلاک ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، تو پورا گھرانہ برباد۔